اندھیرے میں کیسے رہو گے؟ اس کو اجالا کرنے کے لیے نبی نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ نمازی جب مرے گا اپنی موت سے قبر میں جائے گا تو نماز نور بن کر قبر کو منور کرے گی، قبر کشادہ ہوگی، جنت کی کھڑکی کھلے گی، ہوا آئے گی، جہاں تک نمازی کی نگاہ جائے گی قبر کشادہ ہو جائے گا۔ ارے ابھی یہ پنڈال اگر نکال دو اور اوپر اٹھاؤ تو اوپر میں اگر چاند ہے اور تارے ہیں تو وہاں تک آپ کی آنکھ پہنچ جائے گی۔ چلیے بہت اچھی بات یاد آ گئی، یہ آنکھ بھی نور ہے۔ آنکھ زور سے بولو، دیکھے ہو کبھی اپنی آنکھ؟ اتنا قریب ہے مگر دیکھ نہیں رہے ہو۔ کوئی کہے کہ آئینہ میں، تو آئینہ میں آنکھ کا فوٹو دیکھو گے، اپنی آنکھ تھوڑے دیکھ پاؤ گے۔ اور دہنے والی آنکھ بائیں چلی جائے گی آئینے میں، اور بائیں والی دہنے طرف چلی جائے گی۔ یہ نور جو آپ کے بالکل قریب ہے، زندگی بھر آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس کو آپ نہیں دیکھ پاتے۔ اور ذرا سا آنکھ اٹھا تو آسمان تک دیکھو، آنکھ یہاں موجود ہے اور آپ کی آنکھ وہاں ہے۔ ارے جب آپ کے آنکھ کی نور کی یہ وسعت ہے تو روح کائنات کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کی آنکھ یہاں بھی موجود ہے اور پورے پنڈال میں موجود ہے، اٹھا دو تو آسمان تک ہے۔ اسی لیے تو آپ کی روحانیت اور نور جو آنکھ میں ہے اس کا یہ عالم ہے۔ اور اس میں ایک مثال اور لے لیجئے، یہ روح بھی ایک نور ہے۔ روح کیا ہے؟ زور سے بولو، کہاں ہے کسی کو معلوم؟ ہمارے حضور کو جو حاضر نہیں مانتے، ہمارے حضور کو جو ناظر نہیں مانتے، وہ اپنی روح کی تو حقیقت سمجھ لیں۔ روح سے پوچھو کہاں ہو تو آپ کے جسم میں ہر جگہ آپ کی روح ہے۔ آنکھ سے پوچھو روح کہاں ہے تو کہے گی میرے قریب، کان کہے گا میرے قریب، ناک کہے گی میرے قریب، زبان کہے گی میرے قریب، دماغ کہے گا میرے قریب، ہاتھ کہے گا میرے قریب، پیر کہے گا میرے قریب۔ روح جو نور ہے، جسم کا ہر اعضا کہتا ہے ہمارے قریب۔ تو جب آپ کی روح کا یہ عالم ہے تو روح کائنات کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الصلاۃ نور۔ اب تو ہو جا مسلمان مسرور، جو نمازی جائے گا قبر میں تو نماز نور بن کر قبر کو منور کرے گی، جہاں تک نمازی کی نگاہ جائے گی قبر کشادہ ہو جائے گی، جنت کی کھڑکی کھلے گی۔ اور جب بے نمازی اپنی موت سے قبر میں جائے گا، بے نمازی مرے گا، وہ پیر ہو چاہے فقیر ہو، جب وہ مرے گا تو اس کی قبر میں عذاب بن کر سانپ آئے گا۔ کئی کیڑے مکوڑے آئیں گے لیکن ایک اتنا بڑا سانپ آئے گا کہ اس کا پیر کا ناخن 70 گز لمبا ہوگا۔ کتنا لمبا ناخن ہوگا؟ زور سے بولو، اب اندازہ کرو، جب ناخن 70 گز کا ہوگا تو اس کا پیر کتنا بڑا ہوگا، وہ سانپ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، اکبر و کبیرہ۔ جب ایک مرتبہ بے نمازی مردے کو دستہ ہوا وہ سانپ مارے گا تو یہ مردہ زمین کے اندر 70 گز نیچے دھس جائے گا۔ کتنا نیچے دھسے گا بے نمازی؟ 70 گز کا ناخن گاڑ کے مردے کو نکالے گا، پھر دستہ ہوا مارے گا، پھر مردہ دھسے گا، پھر نکالے گا۔ مردہ چیخ کر پوچھے گا تو کون ہے، یہ عذاب کیسا ہے؟ تو وہ سانپ کہے گا میں اشجاع الاقرا ہوں، عذاب کے لیے مقرر ہوں۔ تم نے ظہر کی نماز چھوڑی ہے، عصر تک ماروں گا، عصر کو چھوڑا ہے مغرب تک ماروں گا، مغرب کو چھوڑا ہے عشاء تک ماروں گا، عشاء کو چھوڑا ہے فجر تک ماروں گا، فجر کو چھوڑا ہے ظہر تک ماروں گا۔ اے اسلام کے شہزادوں، جہنم سے بچنے کے لیے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے
ہاتھ اٹھاकर آپ نے وعدہ کیا ہے، آؤ اتنے بڑے سانپ کے عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بیوی بچوں کو بچانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قبر کے اتنے بڑے عذاب سے جب بچ جاؤ گے تو یقیناً جہنم اور اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ آؤ جہنم اور قبر کے اتنے بڑے بڑے عذاب سے بچنے کے لیے جو دل سے تیار ہیں کہ ہم نمازوں کو اس کے وقتوں پر ادا کریں گے، بیوی بچوں کو نماز کا پابند بنائیں گے۔ پروردگار عالم نے تجھے مبلغ نماز بھی بنایا ہے، اسی کا ارشاد تمہارے لیے ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے جب اہل و عیال بیوی بچوں کو اٹھاتے تھے تو یہ آیت پڑھتے تھے، اللہ نے حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود نماز کی محافظت کرتے رہو۔ آؤ آؤ اتنے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے نمازوں کو اس کے وقتوں پر ادا کرو، بیوی بچوں کو اس کا پابند بناؤ۔ مسلمان تم نہ نماز پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ کب تک تم فطرت سے بغاوت کرو گے؟ سجدہ کرتے ہوئے تم دنیا میں آئے۔ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو روح پانے کے بعد اس کی شکل ایسے ہی ہو جاتی ہے جس طرح ایک نمازی سجدے میں ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تم نے سجدہ کیا ہے، کب تک سجدے سے دور رہو گے؟ اور اسی سجدے کی برکت سے دنیا میں سر کی طرف سے آ کر تم نے پہلے سجدہ کیا، اور جب پہلا سجدہ دنیا میں آ کر تم نے کیا تو شیطان کو پسند نہ آیا، مارا تم کو کوچا، لگے تم رونے، تو اسلام کا نظام، مصطفیٰ کا قانون اذان کی شکل میں تمہارے کان میں، اقامت کی شکل میں تمہارے بائیں کان میں یہ اذان و اقامت کے کلمات گونجے، شیطان گوز کرتا ہوا بھاگا، وہ بچہ جو ابھی رو رہا تھا اسے سکون مل گیا۔ کب تک بغاوت کرو گے؟ کب تک فطرت سے دور رہو گے؟ اور جب پروردگار عالم نے پیدائش کے اس سجدے کو قبول کیا تو کچھ ہی مہینے کے بعد تم کو حالت رکوع میں کر دیا، اب تم گھٹنوں چلنے لگے، اور جب یہ تمہارے بچپنے کے رکوع کو رب نے پسند کیا تو تم کو حالت قیام میں کیا، اور جب حالت قیام کو پسند کیا تب پروردگار عالم نے تمہیں جوان کیا، اور جب جوان کیا تب تمہیں حکم دے دیا قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے باادب کھڑے ہو جاؤ، واسجدوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، سجدہ کرو، اپنے رب کے لیے بندگی کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب ذرا حساب تو لگاؤ، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھ جائے، کئے وقت کی؟ زور سے بولو۔ جو آدمی 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا وہ 5 حکموں کا نافرمان ہوا۔ کئے حکموں کا نافرمان ہوا؟ اور اگر 1 ہفتہ غیر حاضر رہا تو 35 حکموں کا نافرمان ہوا، اور 1 مہینہ نماز سے غیر حاضر رہا تو 150 حکموں کا نافرمان ہوا، اور مسلسل اگر 1 سال تک غیر حاضر رہا تو مسلمان 360 دن کا سال مان لو، شمسی کچھ زیادہ ہے قمری کچھ کم ہے، لیکن 360 مانو کہ 1 سال میں 1800 حکموں کا نافرمان۔ تیرا بیٹا اگر ایک بات نہ مانے تو گھر سے نکال دیتے ہو، شاگرد ایک بات نہ مانے تو نکال دیتے ہو، مرید ایک بات نہ مانے تو سلسلے سے نکال دیتے ہو۔ اتنی نافرمانیوں کے بعد کس زبان سے کہتے ہو اللہ کا ہم پر انعام نہیں، اس کا ہم پر فضل نہیں؟ ارے صبح و شام نافرمانیاں کیے جا رہے ہو تب بھی وہ تمہیں رزق دیے جا رہا ہے، پانی دیے جا رہا ہے، اور اگر تمہارا جسم میں جتنا بال ہے سب زبان ہو جائے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہو تو پوری زندگی اس کے انعام کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو 5 کا حساب ہم نے جوڑا، اور 5 وقت کی نماز میں قیام 17 رکعت نماز فرض ہے۔ کئی رکعت نماز فرض ہے؟ زور سے بولو۔ 17 قیام، 17 حکم قیام کا، 17 حکم رکوع کا، 17 دنی 34، اور 2 سجدے، 17 دنی 34،
34 کو 34 میں ملا دو کتنا بنے گا؟ 68۔ ایک مسلمان اگر ایک دن نماز کی بارگاہ میں نہ حاضر ہوا تو 68 حکموں کا نافرمان ہوا۔ اتنی نافرمانیوں کے باوجود تم جی رہے ہو، اتنی نافرمانیوں کے بعد مسکرا رہے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ زمین پھٹتی ہم سما جاتے، آسمان کا کوئی تارہ گرتا ہم برباد ہو جاتے، آسمان پھٹتا ہم ہلاک ہو جاتے۔ کل بنی اسرائیل نے صرف سنیچر کے دن مچھلی مار لیا تھا تو بندر بنا دیے گئے اور 3 دن کے اندر ہلاک کر دیے گئے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں بندر کا کھانا حرام ہے کہ ایک قوم پر اس شکل میں عذاب ہوا ہے، وہ بندر بنا دیے گئے، کئی چچندر بنا دیے گئے اور نہ جانے کتنے چہرے مس ہو گئے۔ آج نافرمانیوں کے باوجود نہ ہم دھسائے جا رہے ہیں، نہ آسمان سے پتھر برس رہا ہے۔ یہ نبی رحمت کی رحمتیں تمام ہے کہ تم مسکرا رہے ہو، جی رہے ہو، مگر مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بھی ملو گے، جہنم کے عذاب سے۔ لہذا آج اس خاتم الشان اجتماع میں یہ ذمہ داری قبول کر کے اٹھو کہ ہم نمازوں کو اس کے وقتوں پر ادا کریں گے، بیوی بچوں کو نماز کا پابند بنائیں گے، قبر و نار کے عذاب سے بچیں گے، بیوی بچوں کو بچائیں گے۔ آؤ مسلمان، اب تک جو نافرمانیاں تم نے کی ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور جتنی نمازیں اب تک قضا کی ہے قضائے عمری علماء کرام سے سیکھ کر اس کو ادا کرو، ورنہ مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہاری نماز کا فدیہ بھی نہیں دے گی۔ 1 سال کی نماز کا فدیہ 43.5 کم و بیش 44 مان لو گیہوں، مطلب یہ گندہ وندہ صاف کریں۔ 1 سال نماز کا فدیہ جو ہے فقہا نے روزے پر قیاس کیا ہے، اور نماز کا فدیہ 1 سال میں 44 کنٹل گیہوں ہے۔ کتنا؟ زور سے بولو۔ 1 لاکھ سے اوپر ہو جائے گا 1 سال کا۔ اگر 10 سال نماز چھوڑے ہو تو، 15 سال نماز چھوڑے ہو تو مر جاؤ گے دولت چھوڑ کے، مگر تمہاری اولاد قرآن خوانی کے سوا اور اصالہ ثواب کے علاوہ تمہاری نماز کا فدیہ بھی نہیں دیں گے۔ کفن دیں گے وہ بھی معمولی، اور اس کے بعد 40ویں کے بعد یا برسی کے بعد تمہیں اس طرح بھول جائیں گے جیسے تم کو تھے ہی نہیں۔ لہذا آج ہی اپنی زندگی کو سنوارو، آ جاؤ نماز میں، اور جتنی نمازیں اب تک چھوڑے ہو قضاء عمری کا مسئلہ معلوم کر کے علماء کرام سے اس کو ادا کرو۔ یہ ہمارے قاضی صاحب موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دو، یہ قضاء عمری کا طریقہ بتانے کس طرح پڑھو، اور روزانہ جتنی نمازیں چھوٹی اس کو ادا کرو۔ نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے ماں باپ کو بھی بچاؤ، اہل و عیال کو بھی بچاؤ، بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ لہذا اب صرف وہ ہاتھ اٹھے گا یہ اتنے بڑے قبر و نار کے عذاب سے دل سے بچنا چاہتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بچانا چاہتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر فرشتوں کو گواہ بناوے۔ سیدھا اٹھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نماز، اسلام، تنظیم اہل سنت، ابد الدہور وکرما۔ ہمارے آپ کے نبی آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی اس کے بھی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على عمل إذ أنتم فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ ہمارے آپ کے نبی آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان، اس وقت تک تم جنت نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ۔ پہلے بھی سن چکے ہو جنت مومن کے لیے ہے، اور اس حدیث شریف میں بھی میرے آقا فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان، اس وقت تک تم جنت نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا پیغام
اسلام کا نظام چاہتے ہو جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کا حقدار بننے کے لیے، تو اپنے ایمان کو مکمل کرو، اور تکمیل ایمان کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اے مسلمان، محبت ہو جائے گی تو محبت کرنے والا جس سے محبت کرے گا اس کی غیبت نہیں کرے گا، محبت کرنے والا جس سے محبت کرے گا اس کی چغلی نہیں کھائے گا، محبت کرنے والا جس سے محبت کرے گا اس کے گھر میں چوری نہیں کرے گا، محبت کرنے والا جس سے محبت کرے گا اس کے ماں بہن بہو بیٹی پر غلط نگاہ نہیں ڈالے گا، محبت کرنے والا جس سے محبت کرے گا اس کے خلاف کچہریوں میں جا کر جھوٹ نہیں بولے گا، محبت کرنے والا جس سے محبت کرے گا اپنے بھائی کے خلاف کچہریوں میں جا کر مقدمہ نہیں کرے گا۔ آج مسلمان اگر مقدمات سے اپنے آپ کو محبت کی بنیاد پر بچا لے تو کروڑوں روپیہ بچا سکتا ہے، کروڑوں روپیہ بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ اس لیے بچائے گا کہ آج ہندوستان میں گورنمنٹ کے شمار میں 18,000 کئی ہزار مسلمان ہیں ہندوستان میں، زور سے بولو، انہی کی شمار کو مان لو تو اس 18,000 میں 1,000 ایسے ملیں گے جو اپنے بھائی کے خلاف کچہری میں مقدمہ کیا ہو، ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ بولو آج تعداد میں ہے کم، اب مقدمہ کرنے میں زیادہ ہے، جبکہ تمہارے فیصلے کے لیے اللہ نے قرآن دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا فرمان دیا ہے، یا آقا کا فرمان اور خدا کا قرآن چھوڑ کر جن کچہریوں میں تم چکر لگاتے ہو، کروڑوں روپیہ تم برباد کر رہے ہو۔ 1 کروڑ اگر مدعی ہے 1 ہی کروڑ مدعا مان لو، اور ایک پیشی میں فقط 1 روپیہ کا خرچ مانگو، ایک آدمی کی طرف سے، تو مدعی کی طرف سے 1 روپیہ، مدعی کی طرف سے 1 روپیہ، تو محبت نہ ہونے کی بنیاد پر کتنا خرچ ہوا آپ کا روزانہ؟ 2 کروڑ۔ 30 دن کا مہینہ جوڑو، 5 دن چھٹی جوڑ لو، 25 دن کا حساب لگاؤ، تو یہ 25 دن میں محبت نہ ہونے کی بنیاد پر بھائی بھائی کے خلاف ہندوستان میں 50 کروڑ روپیہ برباد کر رہا ہے۔ ارے جہاں جن کچہریوں سے تمہیں انصاف ابھی تک نہیں ملا، خدا کا پاک گھر نہیں ملا، وہاں تمہیں بھائی کا انصاف کہاں سے ملے گا؟ لہذا آؤ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، اور یہ یومیہ جو 2 کروڑ روپیہ تم برباد کر رہے ہو اس کو بچاؤ، اور بچانے کے بعد کوئی کالج کا انتظام کرو، ڈگری کالج کا انتظام کرو، انجینئرنگ کالج کا انتظام کرو، اور میڈیکل کالج کا انتظام کرو۔ آج مسلمان تعلیم کے میدان میں اتنا پیچھے ہے کہ صرف 4% لڑکے مسلمان کے مدرسوں میں تعلیم پا رہے ہیں، 96% کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ لہذا تم جاتے ہو دوسروں کے یہاں، آج مسلمان اس لائق ہے کہ ہر شہر میں وہ ڈگری کالج کر سکتا ہے، انجینئرنگ کالج کر سکتا ہے، اپنی دولت کو خرچ کرو اور تعلیم کو عام کر دو۔ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اطلب العلم ولو کان بالسیف، علم دین کا طلب کرو اگرچہ تمہیں دور دراز کا سفر کرنا پڑے۔ تو محبت ہوگی تو مقدمہ ہوگا، زور سے بولو، اور محبت ہوگی تو طلاق بھی نہیں ہوگی، محبت ہوگی تو میاں بیوی میں محبت ہوگی تو زور سے بولو، طلاق کب ہوتی ہے؟ ارے نہیں بھائی، جب دونوں میں سے کسی کے بعد محبت نہ ہو۔ اگر عورت کے دل میں محبت نہیں ہے تو وہ طلاق مانگتی ہے، اور کبھی کبھی غصے میں کہہ دیتی ہے کہ ایک کے ہو تو طلاق دے دو، اور جب مرد کے دل سے محبت ختم ہو جاتی ہے تو بے مانگے طلاق دیتا ہے، اور زیادہ تر طلاق عورت کے مانگنے سے ہوتی ہے، اور بدنام مرد ہوتا ہے۔ تو جس وقت وہ کہے کہ ایک کے ہو تو طلاق دو، اس وقت تم اپنی محبت کو ظاہر کرو اور کہو ایک ہی کہوں، اس لیے ایک بھی طلاق نہیں دوں گا۔ طلاق دینے کے لیے ہم نے شادی نہیں کی ہے، وہ کہے اصل کے ہو تو طلاق دو، تم کہو اصل کا ہوں تبھی طلاق نہیں دوں گا۔
یہ محبت جس کا اتنا بڑا انعام ہے، ہوگی تو مقدمات نہیں ہوں گے، محبت ہوگی تو میاں بیوی کے اندر طلاق نہیں ہوگی۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہے، بولو نازک ہے کہ نہیں؟ اور آج دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ اسلام نے طلاق کا قانون دے کر عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ یہ مدھیہ پردیش میں ایک جگہ ہے چھتر پور، وہاں جلسے میں بہت دن پہلے جب شاہ بانو کا کیس چل رہا تھا تو اوکلا اور جج بھی موجود تھے جلسے میں، اور میں ہی اس وقت مائک پر تھا۔ ایک وکیل صاحب آیا اور کہا کہ صاحب اسلام میں طلاق جو ہے یہ قانون دے کر عورتوں پر ظلم کیا، اور اگر اس نے طلاق کا قانون یہی تھا تو عورتوں کو بھی حق ملنا چاہیے تھا کہ وہ بھی چاہے تو اپنے شوہر کو طلاق دے دے تاکہ برابری تو ہو جاتی۔ تو ہم نے کہا طلاق اسلام میں ظلم نہیں ہے بلکہ عورتوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے احسان ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوئی اور وہ عورت نہیں ہے، اور جس سے شادی ہوئی وہ مرد نہیں ہے۔ زمانے نے اس کو مرد سمجھا، دنیا نے اس کو مرد سمجھا، اور اپنی مردانگی کو چھپا کر اس نے نکاح کر لیا۔ رخصتی ہوئی تو ثابت ہوا کہ نامرد ہے۔ ایسے نامردوں پر طلاق دینا واجب ہے۔ اسلام نے جو طلاق کا قانون دیا وہ نامردوں کے لیے، کہ جو ہندوستان میں نامرد ہے وہی طلاق دیتا ہے، اس لیے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد طلاق دے گا؟ زور سے بولو۔ کس پر واجب ہے؟ زور سے بولو۔ اور اس کی دوسری صورت وہ ہے کہ عورت اگر عورت نہ ہو تب بھی طلاق لے لے، خلا کرا لے یا طلاق دے دے اس کا مرد، تب بھی یہ میاں بیوی کی شادی نسل کے اضافے کے لیے ہے، یہ صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں ہے، اور اس کی ضرورت جب تک پوری نہیں ہوگی، اگر مرد اس لائق ہے نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ طلاق دے دے، عورت اس لائق نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ طلاق حاصل کر کے وہ بھی آزاد ہو جائے۔ اور اس نے جو دوسرا سوال کیا تھا کہ عورتوں کو حق ملنا چاہیے تھا طلاق دینے کا، تو میں نے اس کا جواب دیا اگر عورت کو طلاق دینے کا حق ملتا تو کوئی شوہر اپنی بیوی کو تجوری کی کنجی نہیں دیتا، کہ اگر دے دیں گے تجوری کی کنجی تو طلاق دے کر چلی جائے گی۔ کوئی مرد اپنی بیوی کے نام سے زمین جائیداد نہیں کرتا، کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی حویلی میں نہیں رکھتا۔ اگر عورت کو طلاق دینے کا حق ہوتا تو اپنے محل سے باہر اس کے لیے کمرہ بناتا، جب تک وہ باہر رہتا محل میں تالا لگاتا، اور عورت کی زندگی ایک نوکرانی کی زندگی ہوتی۔ یہ اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے طلاق کا قانون دے کر مردوں کے لیے، مردوں کو اختیار دے کر عورتوں پر احسان کیا اور ان کو گھر کا ملکہ بنا دیا، تجوریوں پر قبضہ دے دیا، دولت پر قبضہ دیا۔ یہ اسلام کا احسان نہیں تو اور کیا ہے۔ اور ہم نے کہا جہاں برابری، تو اگر چھوڑنے کا حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو ماننے کا حق اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ بولو بارات گئے ہیں آپ لوگ کبھی؟ بولو بارات گئے ہو؟ اپنی کی دوسرے کی؟ کتنے لوگ بارات گئے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں تو؟ بس اتنے لوگ، باقی سب کمارے بیٹھے ہیں۔ کل مسلمان 11 آدمی 5 آدمی کو بارات لے کر جاتا تھا، مسجد میں نکاح کا انتظام ہوتا تھا، بڑے بوڑھے لوگ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آج جتنے بارات جاتے ہیں اتنی گاڑی ہوتی ہے، بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور فضول خرچی اتنی ہوتی ہے، اتنی فضول خرچی کہ اس سے بچنا مسلمان کے لیے ضروری ہے موجودہ معاشرے میں۔ اور اس میں ناچ بھی ہے، ڈی جے بھی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ اور جب بارات کو ناچ کر نچوا کر یہ لاتے ہیں بہو کو، تو گھر آ کر زندگی بھر وہ انگلیوں پر نچاتے ہیں کہ دروازے پر ناچے ہو زندگی بھر ناچو۔ بولو ناچنے والی بارات آپ لوگوں نے دیکھی ہے؟
بولو یار، ہاں یہاں نہیں ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اگر رواج ہو جائے تو کبھی ایسی بارات میں نہ جانا، اس لیے کہ تم ہی جب ناچو گے تو ناچنے والوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالے گا کون؟ تمہاری ہی لیے تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینا تیرا کام، برائیوں سے روکنا تیرا کام ہے. اب بارات پہنچ گئی، دولہا بابو بہت ٹھاٹ سے بیٹھے ہیں سب سے اوپر. دولہا بابو اوپر بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا؟ سب کی گردن اونچی رہتی ہے، دولہے کی گردن جھکی رہتی ہے. بولو جھکی رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ کیوں کہ آئے ہیں بہت شان سے، ہاتھ پکڑ نہیں سکتے جب تک وہ مان نہیں لے گی. پاور ادھر ہے، پاور ادھر نہیں. ایک وکیل دو گواہوں کے ساتھ دلہن کے پاس، فلاں کا بیٹا فلاں جس کے یہ دو گواہ، کیا اس کے ساتھ کر دیں تمہارا نکاح؟ ہاں کہے تو نکاح ہو جائے، اور نہ کہہ دے تو زور سے بولو. اے اسلام کی شہزادیوں، وقت نکاح تم نے مانا ہے تو زندگی بھر مانو. دل میں اس کی محبت رکھو، اور جب دل میں اس کی محبت رکھو گی تو زندگی گزر جائے گی، کبھی تمہارا شوہر تمہیں طلاق نہیں. لہذا ماننے کا حق اسلام نے عورت کو دیا، اگر چھوڑنے کا حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو مرد ماننے کا حق اسلام نے عورت کو دیا. یہ برابری نہیں تو اور کیا ہے؟ محبت ہوگی، میاں بیوی میں طلاق نہیں ہوگی. ہمارے آپ کے نبی آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محبت جس کا اتنا بڑا انعام یہ کیسے حاصل ہوگی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں علیہ السلام اولا ادلکم علی امر اذ انتم فعلتم تحاببتم، اے لوگوں میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس کو تم کرو تو محبت ہو. گویا صحابہ نے عرض کیا بھلا یا رسول اللہ، تو میرے آقا فرماتا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو. آپس میں ایک دوسرے کو زور سے بولو. سلام کرنے میں پیسہ لگتا ہے؟ زور سے بولو. سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جب صبح اٹھ کر عورت اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگاوے اور کہے السلام علیکم، تو شوہر کہے گا وعلیکم السلام. عورت کہے گی اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھ، میرے شوہر کی عزت و آبرو کو سلامت رکھ. تو مرد پر جواب دینا واجب ہوگا. وہ کہے گا اللہ میری بیوی کو سلامت رکھ. جب دونوں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے، نہ عورت زندگی میں ناراض ہوگی، نہ مرد زندگی میں ناراض ہوگا. نہ عورت مانگے گی طلاق، نہ مرد مانگے گا طلاق. چاہتے ہو کہ آپس میں محبت ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو کرو سلام. یہ سلام جس کا اتنا بڑا انعام، چھوٹے کو بھی کرو سلام، بڑے کو بھی کرو سلام. ادب یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو کرے سلام. چھوٹا زور سے بولو. بیوی شوہر کو سلام کرے، شاگرد استاد کو، مرید پیر کو. لیکن اگر یہ چھوٹے کسی وجہ سے بھول جائیں نہ کریں تو شوہر انتظار نہ کرے، استاد انتظار نہ کرے، پیر انتظار نہ کرے. چھوٹا سلام کرے یہ ادب ہے، بڑا سلام کرے یہ نبی کی سنت ہے. اور جو اس سنت کو زندہ کرے گا اس دور میں، میرے آقا فرماتے ہیں اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. لہذا اگر یہ گھر کے چھوٹے بیوی بچے آپ کو سلام نہ کریں تو کیا آپ انہیں سلام کر پاؤ گے؟ بولو یار، کتنے لوگ سلام کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو. چلو ایک کام یہ بھی ہو گیا. اب جب سب آپ سلام کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سلام سکھا دوں. اس طرح سیکھ جاؤ گے، کبھی نہیں بھولو گے. سلام ہی سے پتہ پوچھا کہ بتا سلام تمہارا پتہ کیا ہے؟ تو سلام کہتا ہے سکھانا ہے سلام تو نماز میں لے آؤ. کہاں لے آؤ؟
جب یہ نماز میں آ جائیں گے، جو کبھی کسی کو نہیں سلام کرتے، جب تک وہ نمازیوں کو سلام نہیں کر لیں گے نماز سے باہر نہیں جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جتنے چھوٹے سب کو سلام، جتنے بڑے سب کو سلام، اور جو سب سے بڑا ہے وہ ہے امام، وہ سب سے پہلے کرتا ہے سب کو سلام، پھر پیر مریدوں کو سلام کرتا ہے، باپ بیٹوں کو سلام کرتا ہے، استاد شاگردوں کو سلام کرتا ہے۔ جہاں نماز میں ہر بڑا چھوٹے کو سلام کرتا ہے، وہیں ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے۔ اے مسلمان، جب 5 وقت نماز کی بارگاہ میں حاضری دو گے تو سلام اس طرح سیکھ جاؤ گے، باہر آؤ گے، چھوٹا ملے گا کرو گے سلام، بڑا ملے گا کرو گے سلام، گھر آؤ گے بیوی بچے ملیں گے کرو گے سلام۔ یہ ہے تمہارا سلام، یہ ہے اس کا انعام۔ آپس کے سلام کا جب اتنا بڑا انعام ہے، امتی امتی کو کرے سلام تو جنت ہی ہو جائے۔ بولو، امتی جب نبی کو سلام کرے گا تو جنت کا اعلیٰ مقام پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ زور سے بولو۔ اور وہ نبی جس کا سلام کرنے کے لیے ایک مرتبہ بھی زندگی میں کہہ دے وعلیکم السلام، تو پھر قبر کی کیا مجال ہے، کیا عذاب دے دے، اور جہنم کی کیا مجال، کیا عذاب دے دے۔ اس نبی پر سلام سیکھنا ہے، تب بھی نماز میں آ جاؤ۔ اس وقت تک نماز سے باہر نہیں جاؤ گے جب تک نبی کو پکار کے سلام نہیں کرو گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی۔ جس نبی کو عین حالت نماز میں پکار کر سلام کرنا جائز ہے، اس نبی کو نماز کے بعد پکار کر سلام کرنا ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ نماز جو عبادت ہے اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک نبی کو پکار کے سلام نہ کرے۔ والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على عمل إذا أنتم فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم وما علينا إلا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔